السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. اس بارہ میں کیا وارد ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے تھے؟ یہاں فی یمین ہی دائیں ہاتھ میں پہننا وارد ہوا ہے، جو امام ترمذی رحمہ اللہ کا باب ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ،
کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور دائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی جس کو خنصر کہا جاتا ہے، خنصر میں چھوٹی انگلی میں اپنی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک اشکال ہے کہ صحیح مسلم میں جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ واشار الی الخنصر من یدہ الیسری، کہ جناب انس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی اس ہاتھ میں ہوتی تھی، اور آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور بائیں ہاتھ کی خنصر کی طرف، چھوٹی انگلی کی طرف۔ تو دونوں حدیثوں میں ظاہراً ایک تعارض محسوس ہو رہا ہے۔ حدیث علی کا مضمون یہ ہے کہ آپ کی انگوٹھی دائیں ہاتھ کی خنصر میں ہوتی تھی، اور حدیث انس کا مضمون یہ ہے کہ آپ کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی خنصر میں ہوتی تھی۔ لیکن یہ کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی تعارض حقیقی نہیں ہے، کیونکہ دونوں باتیں درست ہیں، اور دونوں انگلیوں میں انگوٹھی پہننا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو مسئلے میں وسعت ہے، دائیں ہاتھ کی خنصر میں بھی پہن سکتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی خنصر میں بھی پہن سکتے ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کلھا صحیحۃ السنہ، دونوں عمل سنت کے اعتبار سے صحیح ہیں اور ثابت ہیں کہ کسی بھی انگلی میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے۔ امام عراقی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو 2 شعروں میں ذکر کیا ہے، یلبسہ کمار والبخاری فی خنصر یمین او یساری، کہ انگوٹھی پہنے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے دائیں ہاتھ کی خنصر میں یا بائیں ہاتھ کی خنصر میں، کلاہما فی مسلم یجمع بأن ذا فی حالتین یقع، دونوں حدیث صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور تعارض جو نظر آ رہا ہے اس میں جمع کی صورت یہ ہے کہ دونوں حالت نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ تو آپ نے کبھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی اور کبھی بائیں ہاتھ میں، اور خنصر انگلی میں۔ اگر احادیث کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ 2 انگلیاں، یہ سبابہ اور وسطیٰ، ان میں انگوٹھی پہننا ناجائز ہے۔ اس انگلی میں پہننا جائز ہے کیونکہ منع وارد نہیں، اور اس میں پہننا سنت ہے، وہ ہاتھ دایاں ہو یا بایاں ہو یہ اشکال نہیں ہے، لیکن یہ 2 انگلیاں ان میں انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، منع وارد ہے۔ اور یہ انگلی جس کو بنصر کہا جاتا ہے اس میں پہننا جائز ہے کیونکہ منع وارد نہیں، اور یہ انگلی اس میں انگوٹھی پہننا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، دایاں ہاتھ ہو یا بایاں ہاتھ ہو۔ جی باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة۔ یہ باب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیسی تھی، فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد میں استعمال ہونے والی تلوار، اس کی صفت کیسی تھی، وہ تلوار کس قسم کی تھی۔ طلبہ جانتے ہیں کہ یہ سیف واحد کا صیغہ جس کی جمع سیوف آتی ہے، تلوار، اور یہ مضاف ہے، مفرد مضاف، اور جب مفرد مضاف ہو تو اس میں عموم کا معنی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تلواریں کیسی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تلواریں استعمال کی ہیں، 9 تلواریں آپ کے پاس موجود تھیں جو آپ مختلف مواقع پر جہاد میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان تلواروں کے نام بھی علماء نے ذکر کیے ہیں،
ایک المأثور، دوسری القضیب، تیسری القلعی، چوتھی الحتف اور پانچویں المنحدم، الرسوب، الصمصامہ صاد کے ساتھ، اللحیف، اور ایک تلوار ذوالفقار اور ایک بتار۔ جو پہلی تلوار ماثور ہے یہ آپ کو اپنے والد کی وراثت سے ملی تھی، اور ذوالفقار تلوار زیادہ آپ کے استعمال میں رہی، اور بعد میں جناب علی رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوئی تھی ذوالفقار۔ دو تلواریں اور علماء نے ذکر کی ہیں، اور وہ تلواریں نبی علیہ السلام کے معجزے میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک تلوار کا نام عون ہے، اور یہ آپ نے جنگ بدر میں عکاشہ بن محصن کو دی تھی۔ عکاشہ بن محصن نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کفار کی کھوپڑیوں پر مارتے مارتے تلوار ٹوٹ گئی اور میں نہتا ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے ایک شاخ اس کو دی تھی، ایک شاخ، یہ استعمال کر لو۔ پھر انہوں نے شاخ لے لی، اللہ کے نبی نے دی ہے، یہ اطاعت کی حقیقت بھی یہی ہے، ورنہ پوچھ سکتے تھے کہ یہ شاخ یہاں کیا کام کرے گی، جہاں تلواریں اور نیزے چل رہے ہیں، چھوٹی سی شاخ کیا کام کرے گی؟ لیکن اطاعت نبی علیہ السلام کی، جب استعمال کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس شاخ کو تلوار میں تبدیل کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ، اور آخر عمر تک ان کے ساتھ رہی، ہر جہاد میں اس کو استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ اہل الردہ کے قتال میں ابو بکر صدیق کے دور میں شہید ہو گئے۔ تو یہ تلوار عون کے نام سے تھی اور نبی علیہ السلام کے معجزات میں شامل تھی۔ دوسری ایک اور تلوار عرجون کے نام سے، عرجون عین کے ساتھ، یہ تلوار جنگ احد میں آپ نے عبداللہ بن جحش کو دی تھی، ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اپنی تلوار کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک شاخ تھما دی کہ یہ تم استعمال کرو، اور اللہ رب العزت نے وہ شاخ بھی تلوار میں تبدیل کر دی، اور یہ دونوں سیرت ابن ہشام میں واقعات مذکور ہیں، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں داخل اور شامل۔ تو باب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تلواریں۔ حدیث ایک ہی ذکر کی ہے ہمارے شیخ عثمان نے، جناب انس کی روایت سے رضی اللہ عنہ، قال كانت قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ، کہ نبی علیہ السلام کی جو تلوار تھی اس کا قبیعہ چاندی کا تھا۔ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے، مقبض، جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں تلوار استعمال کرنے کے لیے، اس دستے کے اندر ایک گرہ تھی تاکہ ہاتھ پھسلے نہ، وہ گرہ کھردری تھی اور وہ چاندی کی تھی تاکہ ہاتھ جمے رہیں، اور جب اس کو استعمال کریں تو ہاتھ پھسلے نہ۔ یہ قبیعہ وہ گرہ جو آپ کی تلوار کے دستے کے اندر لگی ہوئی تھی تاکہ جب ہاتھ اسے پکڑ کر چلائیں تو پھسلن پیدا نہ ہو اور ہاتھ جمے رہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے آپ کی تلوار کی چاندی کی، یہ ذوالفقار کی صفت ہے، جو آپ کی اکثر آپ کے زیر استعمال تلوار رہی ذوالفقار، یہ اس کی صفت بیان ہوئی ہے کہ اس کے دستے میں چاندی کی گرہ لگی ہوئی تھی اور اس میں کھردرا پن تھا تاکہ استعمال کے وقت جو ہے وہ ہاتھ پھسلے نہ۔ یہاں پھر وہ یہ اشکال ہے، صحیح بخاری میں یہ ایک قول موجود ہے کہ لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلیۃ سیوفہم الذهب والفضہ،
یعنی صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بڑی فتوحات کی، علاقوں کے علاقے فتح کر دیے، اور کسی کی تلوار چاندی یا سونے کی نہیں تھی۔ تو یہاں چاندی کا ذکر ہے، تو یہ بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک ہے مکمل تلوار کا ہونا چاندی یا سونے کا، اس کی ممانعت ہے، اور ایک ہے جزوی استعمال، چاندی یا سونے کا جزوی استعمال، وہ درست ہے۔ جیسے قلم میں جو لکھنے کی جگہ ہے نب، وہ سونے کی استعمال ہو سکتی، دانت سونے کا لگ سکتا ہے، جزوی استعمال جائز ہے۔ برتن ٹوٹا ہو تو اس کے شگاف کو پر کرنے کے لیے چاندی یا سونے کی زنجیر استعمال ہو سکتی ہے، جزوی استعمال میں ممانعت نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں دھاتیں بڑی ٹھوس ہیں تو یہ ایک حفاظت اور ایک مستقل دیر پا چیزوں کو قائم رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، تو اس لیے آپ کے دستے میں یہ چاندی کی گرہ تھی۔ باقی پوری تلوار کا سونے کا ہونا یا چاندی کا ہونا، اس کی ممانعت وارد ہے، مگر جزوی استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی ترتیب یہ بڑی دقیق ہے۔ جو پیچھے باب گزرا ہے اس میں انگوٹھی کا ذکر، اور انگوٹھی کا استعمال امور دعوت کے لیے تھا۔ بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور ان خطوط پر اس انگوٹھی سے مہر لگائی، وہ ہے دعوت، دعوت باللسان، دعوت بالقلم۔ اور اس کے بعد جہاد کا باب قائم کیا، تلوار کا اور جہاد کا۔ تو ایک ہے جہاد بالقلم، جہاد باللسان، اور ایک ہے جہاد بالسیف۔ تو جہاد بالقلم جو ہے، جہاد باللسان جو ہے، وہ جہاد بالسیف سے مقدم ہے، پہلے دعوت ہے۔ الدعوت قبل القتال، قتال سے پہلے دعوت ہے۔ جہاد بالسنان سے پہلے جہاد بالقلم ہے، اور یہ شرعی ترتیب ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی اس تبویب میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے کہ پہلے دعوت کا باب قائم کیا، اور جہاد بالقلم کا باب قائم کیا، اور جہاد بالقلم کے باب کے بعد جہاد بالسیف کا۔ قلم کا جہاد یا زبان کا جہاد جہاد کبیر کہلاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تلوار کا جہاد جہاد صغیر کہلاتا ہے۔ زیادہ کٹھن جہاد دعوت ہے، زبان کا جہاد ہے، اور زیادہ بابرکت اور افضل بھی یہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر۔ میری زبان سے، میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہوں۔ ایک کافر کا اسلام قبول کر لینا میری دعوت سے اور زبان کے جہاد سے زیادہ افضل ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاد باللسان جو ہے یا جہاد بالقلم جو ہے، جب وہ آپ اختیار کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا تو لوگ اسلام قبول کریں گے، یہ کفر کی موت ہے۔ اور اگر تلوار استعمال کریں گے تو وہ کفار کی موت، کفار کی موت سے کفر ختم نہیں ہوگا، لیکن کفر کی موت سے کفر ختم ہو جائے گا۔ تو جہاد باللسان جو ہے وہ کفر کا خاتمہ ہے، اور جہاد بالسیف جو ہے وہ کفار کا خاتمہ ہے، اور کفر کا خاتمہ کفار کے خاتمے سے زیادہ افضل اور مطلوب ہے۔ یہ ترتیب امام ترمذی رحمہ اللہ کی بڑی دقیق اور شرعی تقاضوں کے مطابق ہے۔ جی باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة۔ جی بارک اللہ۔ باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو جہاد میں استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا وارد ہے۔ عربی میں درع اور اردو میں زرہ، یہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے،
جو انسان جہاد میں پہن لیتا ہے تاکہ تلواروں کے وار سے یا تیروں اور نیزوں کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا درع پہنی اور اس کی کیا صفت وارد ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ درع یہ بھی اسباب حرب میں سے ایک سامان ہے جس کو مجاہدین استعمال کیا کرتے تھے، اور درع کا استعمال جو ہے وہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ توکل کرو درع کیوں پہنتے، نہیں، اصل توکل کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا فراہم کردہ سبب ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے درع کا استعمال کریں، اس طرح آپ کی حفاظت ہوگی، لیکن توکل درع پر نہ ہو، توکل اللہ پر ہو۔ یہ نقطہ توحید، یہ سوچ نہ ہو کہ میری درع مجھے بچا لے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فراہم کردہ ایک سبب ہے جسے میں نے اختیار کیا۔ بچاؤ اللہ کے ہاتھ میں، بچاؤ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی درع پہنے ہوئے بھی موت ممکن ہے۔ وہ جنگ بدر میں جناب زبیر کا قصہ، وہ ایک مشرک ابو ذات القرش بڑا خطرناک ثابت ہو رہا تھا، اور اس کی درع بھی بڑی عجیب تھی، صرف اس کی آنکھیں یہ تھوڑی سی ننگی تھیں، باقی پورا جسم درع سے ڈھکا ہوا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، دائیں بائیں گھوم گھوم کر وار کر رہے۔ تو جناب زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی برچھی لی اور نشانہ تاک کر اس کی آنکھ میں مارا، پکا نشانہ تھا، جا کے آنکھ میں پیوست ہو گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو درع پہننے کے باوجود بھی موت ممکن ہے۔ تو توکل درع پر نہ ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ عقیدہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فراہم کردہ ایک سبب ہے جس کو میں نے اختیار کیا، لیکن حفاظت، بچاؤ، صیانت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، درع کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر یہ عین توحید ہوگا۔ تو اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ اعقل بتوکل، اپنی سواری کو باندھو پھر نماز پڑھنے جاؤ، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں سواری کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے، نہیں، پہلے اسباب پورے کر لو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ سواری کو باندھ کر توکل کرو، کھلا چھوڑ کر توکل نہ کرو۔ تو اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو زبیر ابن عوام فرماتے ہیں کہ کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان، نبی علیہ السلام پر جنگ احد کے دن دو درعیں تھیں، یا آپ نے دو درعیں، ایک اوپر اور ایک اس سے اوپر آپ نے جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، دو درعیں پہنی ہوئی تھی۔ ان کے نام بھی احادیث میں وارد ہیں، ایک کا نام ذات الفضول اور دوسرے کا نام فضہ۔ یہ دونوں درعیں آپ کو بنو قینقاع یہودیوں کی بستی سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھیں، بنو قینقاع سے۔ یہ دو درعیں آپ نے زیب دن فرما رکھی تھی جنگ احد کے دن۔ فنہض الی الصخرہ، آپ نے چڑھنا چاہا ایک چٹان پر، فلم یستطع، لیکن چڑھ نہ سکے، ایک چٹان پر چڑھنا چاہا لیکن چڑھ نہ سکے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ چٹان یہ تھوڑی سی بلندی پر آپ نے اس پر چڑھنا چاہا، کیوں چڑھنا چاہا؟ اصل میں جو شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے اور صحابہ کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے، تو آپ بلندی پر چڑھنا چاہ رہے تھے تاکہ صحابہ دیکھ لیں اور مطمئن ہو جائیں اور ان کو دل جمی ہو، اور جو ایک عارضی میدان سے انہوں نے فرار اختیار کیا اسے ختم کر کے واپس لوٹیں۔ یہ مقاصد تھے چٹان پر چڑھنے کے، تاکہ شیطان کی افواہ غلط ثابت ہو اور صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جو ان کے حوصلے کی تقویت کا باعث ہو، واپس پلٹیں اور جہاد کریں۔ یہ مقصد تھا چٹان پر چڑھنے کا،
لیکن لم یستطع چڑھ نہیں سکے. کیوں نہیں چڑھ سکے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ایک آپ کا زخمی ہونا، یعنی زخموں کی شدت، خون کا بہہ جانا اور نقاہت اور کمزوری، جس بنا پر آپ چڑھ نہیں سکے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چٹان بہت اونچی ہو جس پر چڑھنا ممکن نہ ہو بغیر سہارے کے. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 دینیں پہنی ہوئی تھیں تو ان کا ثقل، ان کا بوجھ زیادہ تحرک میں رکاوٹ ہوتا ہو، تو ان وجوہات کی بنا پر آپ چڑھ نہ سکے. فأقعد طلحة، تو آپ نے طلحہ کو نیچے بٹھایا کہ تم بیٹھو، اور طلحہ کو آپ نے سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے کندھے پر پاؤں رکھا اور اس طرح اوپر چڑھنا آسان ہو گیا. فأقعد طلحة تحته، آپ نے طلحہ کو نیچے بٹھایا اور وصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چڑھ گئے حتی استوى علی الصخرہ، حتیٰ کہ آپ اس چٹان پر پہنچ گئے اور اس چٹان پر چڑھ گئے. قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر نبی علیہ السلام سے یہ سنا کہ اوجب طلحہ، آج طلحہ نے اپنے لیے واجب کر لیا ہے. کیا واجب کر لیا؟ اوجب الجنہ، جنت واجب کر لی. یہ اوجب الشفاعہ، میری شفاعت واجب کر لی. طلحہ رضی اللہ عنہ اس دن ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم آئے تھے اور ایک ہاتھ تو شل ہو گیا تھا. مشرکین کے وار جو اللہ کے نبی اور آتے تھے اپنے ہاتھ پر روکتے تھے اور روک روک کر ہاتھ شل ہو گیا تھا. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ خیر و شہید یمشی علی وجہ الارض، کہ طلحہ سب سے بہترین شہید ہے جو شہید بھی ہے اور زمین پر چل بھی رہا ہے، یعنی زندہ شہید، زمین پر چل رہا ہے اور شہید ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ آج کا دن جو ہے اس کی ساری خیر طلحہ لے گیا، یعنی یوم احد یوم خیر کلہ لطلحہ، کہ احد کا دن سارا کا سارا خیر جو ہے وہ طلحہ نے سمیٹ لی. واقعی یہ بشارت اوجب طلحہ کہ طلحہ نے آج جنت اپنے لیے واجب کر لی اسی عمل کی بنا پر. تو اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یوم احد نبی علیہ السلام پر 2 درع تھے جو آپ نے ملبوس فرما رکھی تھی. ان 2 درعوں میں آپ جو تھے وہ ملبوس تھے. تو اس سے درع کا استعمال جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کہ درع کا استعمال اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا جو موحدین کے سردار ہیں، متوکلین کے سردار ہیں. تو اس کا استعمال توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے. جی. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له هذا ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفر کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے. مغفر اس کا مادہ غفرن ہے، غفر غین فا را، اور غفر کا معنی ستر، چھپانا. مغفر وہ خود لوہے کا کہلاتا ہے جو جہاد میں سر پہ پہنا جاتا ہے، جیسے آپ کا ہیلمٹ، ہیلمٹ نما لوہے کا خود جو سر پہ پہنا جاتا ہے تاکہ سر اور چہرہ جو ہے اس میں چھپ جائے اور دشمن کے وار سے سر محفوظ رہے. جس طرح درع کا استعمال ثابت ہے اور وہ توکل کے منافی نہیں ہے، اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس طرح مغفر یعنی خود یا ہیلمٹ پہننا تاکہ سر محفوظ رہے، یہ بھی ثابت ہے اور توکل کے منافی نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ اعتماد
خود پر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر ہو، اس کو ایک سبب کے طور پر استعمال کرے اور توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ تو یہ مغفر، غفر سے، غفر کا معنی ستر، چھپانا، اسی سے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، جس کا معنی گناہوں کو چھپا دینے والا، اسی سے ستر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو مغفر کا استعمال ثابت ہے، جیسا کہ نیچے حدیث وارد ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں کب داخل ہوئے؟ عام الفتح، فتح مکہ کے موقع پر۔ مکہ میں آپ کا داخل ہونا کئی مواقع پر تھا، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، لیکن یہ داخلہ آپ کا فتح مکہ کے موقع پر تھا۔ وعلیہ مغفر، اور آپ کے سر پر مغفر تھا، لوہے کا خود تھا یا لوہے کا ہیلمٹ تھا جو آپ نے اپنے سر پہ پہن رکھا تھا۔ یہاں بھی تھوڑا سا تعارض ہے۔ ایک حدیث میں آپ مکہ میں داخل ہوئے، وعلیہ امامۃ سوداء، آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اور یہاں پر مکہ داخل ہوئے اور آپ کے سر پر خود تھا، لوہے کا خود تھا۔ ظاہر میں جہاں تعارض محسوس ہو رہا ہے، لیکن تعارض نہیں ہے۔ دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے خود پہنا ہو اور اس کے اوپر پگڑی باندھی ہو اور لپیٹی ہو۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مختلف حالات ہیں۔ پہلے آپ نے خود پہنا جبکہ یہ خدشہ تھا کہ جنگ ہو سکتی، لیکن جب آپ صحیح سالم مکہ داخل ہو گئے، مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے، وہ قطعاً قتال پر آمادہ نہ تھے، تو خود کی ضرورت نہ رہی اور آپ نے وہ اتار کر پگڑی پہن لی۔ یہ دو مختلف احوال ہیں، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر مغفر تھا، خود تھا۔ لما نزعہ، جب آپ نے اس کو اتارا، قیل لہ، آپ سے کہا گیا، ھذا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ یہ ابن خطل، ایک شخص کا نام، کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ فقال اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ ابن خطل کون ہے؟ یہ پہلے ایک مشرک انسان تھا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، جس نے اسلام قبول کر لیا، اور پیارے پیغمبر نے اس کا نام عبداللہ بن خطل رکھ دیا، لیکن بعد میں یہ مرتد ہو گیا، مشرکین سے جا ملا، اور اس کا ایک خادم مسلمان تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، اسے بھی قتل کر دیا۔ تو مرتد بھی تھا اور قاتل بھی تھا۔ تیسرا جرم یہ تھا کہ اس نے دو مغنیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، رقاصائیں جو گانے گاتی تھیں، اور وہ گانے نبی علیہ السلام کی ہجوں پر ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام پر طعنہ زنی اور گالی گلوچ اور صحابہ کو گالیاں دینا، یہ اس کے جرائم تھے۔ ارتداد، قتل اور مغنیات کا استعمال، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی، آپ کی ہجو اور مذمت اور گالی گلوچ وغیرہ، یہ سارے جرائم اس کے موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ نے عمومی طور پر مشرکین کو معاف کر دیا تھا۔ لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی ناراضگی نہیں، تم سب آزاد ہو، معاف کر دیا۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو اس کو امان ہے، ابو سفیان گھر میں داخل ہو اس کو امان ہے، اپنے گھر میں موجود رہے، دروازے بند رکھے، اسے امان ہے۔ تو عمومی امان کا آپ نے اعلان کر دیا تھا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جرائم بڑے بھیانک تھے، وہ مستثنا تھے۔ 4 مرد اور 4 عورتوں کا نام آتا ہے، ان میں ایک ابن خطل بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ابن خطل بیت اللہ میں داخل ہو کر غلاف کعبہ سے لٹکا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح مجھے امان مل جائے گی۔ من دخل کان آمنا، حرم میں داخل ہونے والا امن پا جاتا ہے، تو میں تو بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں غلاف کعبہ کو پکڑ کر۔ فرمایا نہیں، اقتلوہ، یہ معافی کے مستحق نہیں ہے، جہاں بھی ہے، خواہ وہ غلاف کعبہ سے لٹکا ہوا ہو،
اسے قتل کر دو، تو صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ ابو برزہ الاسلمی اس کے پاس پہلے پہنچے اور جا کر وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قال ابن شہاب وبلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یومئذ محرما، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو آپ محرم نہیں تھے، تبھی تو خود پہنا ہوا تھا، یہ تبھی تو پگڑی پہنی ہوئی تھی، محرم کا سر تو ننگا ہوتا ہے اور وہ احرام میں ملبوس ہوتا ہے، تو آپ محرم نہیں تھے۔ تو اس کا معنی یہ کہ مکہ میں داخل ہونے والا اگر اس کی عمرے کی نیت ہوگی تو احرام پہن کر داخل ہوگا میقات سے، اور اگر اس کی عمرے کی نیت نہیں ہوگی تو بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام کی عمرے کی نیت نہیں تھی، فتح مکہ کا پروگرام تھا، لہذا آپ محرم نہیں تھے اور آپ اس طرح بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے۔ تو اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد نبی علیہ السلام کا خود پہننا جہاد کے لیے، جو سر کی حفاظت کے لیے اور سر کی سلامتی کے لیے ہوتا تھا، اور یہ خود آپ نے خود پہنا، اور یہ قطعاً توکل کے منافی نہیں ہے۔ جی باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء۔ باب ما جاء فی عمامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وارد ہوا ہے نبی علیہ السلام کی پگڑی کے بارے میں۔ عمامہ، نبی علیہ السلام کی پگڑی کے بارے میں کیا وارد ہوا۔ عمامہ جو ہے یہ عین میم اس کا مادہ ہے، عموم آپ بولتے ہیں عموم، تو امامہ کو امامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عموم راس کو ڈھانپ لیتی، جب پگڑی آپ پہنتے ہیں پورا سر اس پگڑی میں ڈھک جاتا ہے، تو عموم راس کو یہ ڈھانپ لیتی، اس لیے اس کو امامہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے امامہ کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے؟ حدیث عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ امامۃ سوداء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ پر پگڑی تھی سیاہ رنگ کی، امامہ آپ نے پگڑی پہن رکھی تھی سوداء سیاہ رنگ کی۔ یہ خطبہ کس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا؟ بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، اسی پگڑی میں ملبوس آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن حافظ بن حجر وغیرہ نے بڑی تحقیق کر کے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں الفاظ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس علی المنبر، ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس وقت وہاں ممبر تو نہیں تھا، فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں ممبر تو نہیں تھا، تو مانا یہ مسجد نبوی کا خطبہ ہے، کوئی جمعے وغیرہ کا یا کوئی عام آپ کا خطبہ جو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ پگڑی آپ کے سر پہ موجود تھی۔ تو اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی پہننا ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کی پگڑی کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سیاہ رنگ سنت بن گیا، بلکہ اتفاق سے اس وقت وہ جو کپڑا جو پگڑی دستیاب تھی آپ کو وہ سیاہ رنگ کی تھی۔ دیکھیں پگڑی اور پگڑی کا سیاہ ہونا دونوں چیزیں مسنون نہیں ہیں، یہ ایک عادی لباس ہے۔ لجنہ دائمہ سعودی عرب کی جو افتاح کمیٹی، اس میں کبار علماء کا فتویٰ کہ لبس العمامہ من العادات وليس من العبادات، کہ پگڑی پہننا یہ عرب کی عادات میں شامل تھا، یہ عبادات میں شامل نہیں ہے۔ اسی لیے جو بعض صوفیوں نے حدیثیں گھڑی ہیں پگڑی کی فضیلت میں، ساری باطل اور مکذوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ بعمامۃ خیر من 25 صلاۃ بلا امامہ، پگڑی پہن کر ایک نماز پڑھنا بغیر پگڑی کے 25 نمازوں سے افضل۔ اور ایک حدیث ہے کہ جمعۃ بعمامۃ خیر من 50 جمعۃ بلا امامہ، پگڑی پہن کر ایک جمعہ پڑھنا یا پڑھانا بغیر پگڑی کے 70 جمعوں سے افضل۔ دونوں حدیثیں موضوع من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ تو پگڑی کا استعمال امور عبادت میں نہیں ہے بلکہ امور عادت میں۔ جو نبی علیہ السلام کا وہ دور تھا، اس دور میں مشرکین جو تھے یا کفار یا لوگ تھے اس معاشرے میں
پگڑی پہننا ان کا ایک لباس عادی تھا. تو جو معاشرے میں مروج لباس ہو اس میں اگر شرعی قباحت نہ ہو تو وہی پہننا چاہیے. ایسا لباس نہ پہنے جو جدا قسم کا ہو، جس کو لباس شہرہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے. تو اس لیے امامہ یا سیاہ امامہ، ان دونوں میں سے کوئی چیز بطور عبادت کے سنت نہیں ہے. اگر کوئی شخص پہنتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مطابقت پر اس کو اجر مل سکتا ہے. لیکن پگڑی پہننا، اس کو عبادت قرار دینا، اس کا کوئی ثبوت نہیں. صرف اس نیت سے پہننا. اور صحابہ اس قسم کی نیت جو تھے وہ کر لیا کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا وسمتا، نبی علیہ السلام کی پوری مشابہت کرنے کی کوشش کرتے، پوری مشابہت. یہ آپ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کیسے چلتے ہیں ویسے چلتے تھے. اب وہ چال امور عبادت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے سے چلنے کی کوشش کرنا، یہ ایک طرح کی محبت کا مظہر، اس کا اجر ملے گا. آپ کیسے مسکراتے تھے ویسے مسکرانے کی کوشش کرتے، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے ویسے اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتے. تو یہ امور عبادت تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کہ ہر عمل آپ کی اتباع میں ہو، تو یقیناً یہ نیت موجب اجر ہے. اس لیے محدثین نے وہ جو ان کی ایک شان اللہ کے نبی نے بیان کی، لہما اثقل فی المیزان من احد، اس کا سبب یہی قرار دیا کہ ان کی اتباع بڑی کامل تھی. عبادات میں تو اتباع کرتے ہی تھے، مگر امور عادات میں بھی اتباع کرتے تھے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی یہ دو پتلی ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. اس کا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس حد تک شوق اور محبت سے پیروی کرنے کی کوشش کرنا. پیچھے حدیثیں گزری ہیں، آپ کا ردا پہننا، آپ کا ادار پہننا، تہبت پہننا، حلہ پہننا، تو وہ امور عبادت تو نہیں، اللہ کے نبی نے پہنا. اگر آپ پہنے کہ اللہ کے نبی نے پہنا، اس سوچ پر آپ کو ثواب مل سکتا ہے، مگر اس لباس کو عبادت شمار کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں. تو آپ نے پگڑی پہنی، آپ پگڑی پہن لیں کہ میرے حبیب نے پہنی، اس سوچ پر آپ کو اجر مل سکتا ہے، مگر پگڑی پہننے کو عبادت قرار دینا ثابت نہیں. نبی علیہ السلام نے کیوں پہنے؟ اس لیے کہ اس دور میں جو ایک لباس مروج تھا اس میں پگڑی شامل تھی. تو جو کسی علاقے میں مروج لباس ہو وہ پہننا چاہیے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو. اور اگر شرعی قباحت ہو پھر نہ پہنے، بلکہ وہ لباس پہنے جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. جی. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. احسنت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتم سدل عمامته بین کتفیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی پہنتے تو اپنی پگڑی کو لٹکاتے اپنے دو کندھوں کے درمیان، یعنی پیچھے سے کمر پہ پگڑی کو لٹکاتے. اس کو شملہ بولتے ہیں. اس کو لٹکاتے یعنی آپ کا یہ مسنون طریقہ کہ پگڑی کو سر پہ لپیٹتے اور اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ پیچھے اپنے دو کندھوں کے بیچ لٹکایا کرتے تھے. قال نافع وکان ابن عمر یفعل ذلك. نافع جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کرتے تھے نبی علیہ السلام کی اتباع میں. قال عبید اللہ، اس حدیث کا ایک راوی وہ کہتا ہے کہ رأیت القاسم ابن محمد وسالمن، یہ سالم ابن عمر، کہ میں نے قاسم بن محمد کو جو ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھے اور سالم جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے
ان دونوں کو بھی دیکھا یفعلان ذالک، وہ بھی جب پگڑی پہنتے تو اس کا جو ایک کنارہ پیچھے کو لٹکا لیتے دو کندھوں کے درمیان پگڑی کے شملے کو. تو یہ یعنی پگڑی پہننے کا مسنون طریقہ، یہ پگڑی اگر پہنی جائے تو اس طریقے سے پہنی جائے تاکہ نبی علیہ السلام کے طریقہ مبارکہ ہے اس کی پیروی اور اتباع ہو سکے. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بغدة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وارد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کے بارے میں. لباس دو ہے نا، ایک ازار اور ایک ردا. ازار وہ لباس ہے جو جسم کے نیچے والے حصے کو ڈھانپتا ہے، اور ردا وہ لباس جو جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپتا ہے. ردا چادر، دونوں چادریں. ایک چادر ازار ہے جو تہبند کہلاتی ہے، اور دوسری چادر ردا ہے جو اوپر لپیٹی جاتی ہے جسم پر ڈھانپنے کے لیے. ابو بردہ فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے نکالا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کسان ملبدہ، ایک چادر. یہ کسا ردا کے معنی میں جو جسم کے اوپر لی جاتی ہے، ملبدہ پیبند لگی ہوئی. وَإِزَارًا غَلِيظًا، اور ازار جو نیچے تہبند جو نیچے پہنا جاتا ہے، غلیظاً موٹے کپڑے کا. فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی ان دو کپڑوں میں. یعنی جب آپ فوت ہوئے تو آپ نے یہ دو چادریں پہن رکھی تھیں، اور دونوں موٹی اور پیمن لگی ہوئی، جو نبی علیہ السلام کے فخر اور تنگی عیش کا مظہر. معنی یہ کہ آپ کی وفات تک، حالانکہ دین اسلام مستحکم ہو چکا تھا اور صحابہ کی عیش کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اور مسکینی آخر تک قائم رہا، حتیٰ کہ آپ کا انتقال بھی ان دو چادروں میں ہوا. ایک چادر ملبد پیبند لگی ہوئی یا بیچ میں کوئی موٹا کپڑا لگا ہوا، اور دوسرا ازار وہ بھی موٹے کپڑے کا جو آپ نے زیب تن فرما رکھا تھا، جو آپ کی تنگی عیش کا مظہر ہے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس وقت آپ کی درع جو تھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، چند صاع جو کے عوض، جو آپ نے اپنے اہل کے لیے جو یہودی سے ادھار لیے تھے اور اپنی درع اس کو گروی دی تھی. یہ سب چیزیں تنگی عیش کی علامت. جس صبح آپ کا انتقال ہوا اس رات کمرے میں تاریکی تھی، چراغ جلانے کا تیل نہیں تھا. ام المومنین نے پڑوسن سے تیل ادھار لیا تھا چراغ جلانے کے لیے. نبی علیہ السلام بیمار ہیں اور مریض کے لیے روشنی ضروری ہے تاکہ ان کو بار بار دیکھا جائے، ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھا جائے. اس قدر آپ کی تنگی عیش تھی، اور یہ آپ کو پسند تھی، ورنہ آپ کو کیا کیا پیشکش نہیں ہوئی کہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیں اور یہ کنکریاں ہیرے جواہرات بنا دیں. آپ نے قبول نہیں کیا اور فقر کی زندگی کو ترجیح دی. اس کا معنی یہ ہے کہ فقر پر صبر زیادہ محبوب ہے مالداری پر شکر کی بنسبت. ایک بندہ مالدار ہو، شکر ادا کرتا رہے، افضل مقام ہے یہ. مگر اس سے افضل کیا ہے کہ بندہ فقر پر صبر کرے، کیونکہ پیارے پیغمبر کا پسندیدہ منہج یہی تھا کہ آپ نے فقر پر صبر کو ترجیح دی تھی. تو اس میں نبی علیہ السلام کی چادروں کی کیفیت بیان ہوئی ہے، جو موٹے کپڑے کی تھی، جو بڑا سستا اور ایک ردی قسم کا کپڑا ہوتا تھا، وہ آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا. انہی دو کپڑوں میں آپ کی روح جو ہے وہ قبض ہوئی تھی. جی. عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحى
قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. یہ حدیث ایک اور نبی علیہ السلام کے چادر کی کیفیت بیان کر رہی ہے کہ چادر کس طرح پہنی جائے. اشعث بن سلیم اپنی پھوپھی سے انہوں نے یہ حدیث سنی اور انہوں نے اپنی چچا سے. وہ کہتے ہیں کہ بینما انا امشی بالمدینہ، میں مدینہ میں چل رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، اذا انسان خلفی، کہ اچانک ایک شخص نے پیچھے سے یقول، یہ کہنا شروع کیا کہ ارفع ازارک، اپنی چادر اوپر کرو، فإنہ اتقی، یہ زیادہ تقوی اور اللہ کے خوف کا باعث ہے. اپنے لباس کو اوپر کرو، اپنے ازار کو اوپر، ٹخنوں سے اوپر کرو، یہ زیادہ تقوی اور اللہ کے خوف کا مظہر. بعض رات میں ابقا کے الفاظ بھی ہیں اور انقا کے الفاظ بھی ہیں. ابقا ہو تو اس کا معنی تمہارا کپڑا اس سے زیادہ عرصہ باقی رہے گا، نیچے گھسیٹوں کے مٹی میں بار بار دھونا پڑے گا اور جلدی ختم ہو جائے گا. اس کو اوپر رکھو گے تو صاف رہے گا اور بار بار دھونا نہیں پڑے گا اور تا دیر چلے گا. اور انقا کا معنی زیادہ صاف، اگر یہ مٹی سے ٹچ ہوگا تو میلا ہوگا، اوپر ہوگا تو یہ صاف رہے گا. فرمایا کہ ارفع ازارک، اپنے ازار کو اوپر کرو، فإنہ اتقی یا انقا یا ابقا، یہ زیادہ تقوی کا مظہر ہے یا کپڑے کی صفائی کا باعث ہے اور کپڑے کی تعدیر باقی رہنے کا باعث. یہ کسی انسان نے کہا. فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیچھے جھانک کر دیکھا تو وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. فقلت یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحا، کہ یہ ملحا چادر ہے. ملحا چادر وہ ہوتی ہے جو دو چادروں کو جوڑ کر بنائی جائے. انہیں ایک چادر کافی نہ ہو صدر پوشی کے لیے تو کچھ اور کپڑا ملا کر ساتھ سی لیا جائے، دو چادروں سے مل کر وہ چادر بن جائے، وہ بردۃ الملحا وہ کہلاتی ہے. کہ یہ ملحا چادر ہے جسے سفید اور سیاہ دو مختلف چادروں سے جو ہے وہ جوڑ کر سیا گیا ہے. یعنی معمولی چادر. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ یہ اس لیے کہا کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث سن رکھی تھی کپڑے کا ٹخن سے نیچے ہونا تکبر کی علامت. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں کیا تکبر کروں گا؟ ایک متواضع سی حقیر سی چادر ہے، ہلکی سی چادر ہے، اس میں کیا تکبر کروں گا؟ فرمایا کہ بات تکبر کی نہیں ہے. اما لک فی اسوہ، تمہارے لیے میری ذات نمونہ نہیں ہے؟ یہ بات ہم نے کیوں کی؟ کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ فنظرت، تو میں نے نبی علیہ السلام کی چادر کو دیکھا، فإذا ازارہ الی نصف ساقیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار، آپ کی چادر جو تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی. تو فرمایا کہ بات تکبر کی نہیں، بلکہ چادر یا نیچے کے لباس کے بارے میں یہ حقیقت متعین ہے کہ اس کو ٹخنوں سے اونچا ہونا ضروری. خواہ وہ چادر ہو، پاجامہ ہو، شلوار ہو، پتلون ہو، جو لمبا جو کرتا اوپر پہنتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، ٹخنے جو ہیں وہ اگر ڈھکے رکھے گا تو یہ ناجائز ہوگا، بلکہ کبائر میں سے ہوگا. کیونکہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر شرعی وعید وارد ہو. اب اللہ کے نبی کا یہ فرمانا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھے گا نہیں جو مسبل ہے، جس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہے، اسے عذاب علیم دے گا. تو یہ وعید کبیرہ گناہ کی ہوتی ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبائر میں شامل ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس عمل کو تکبر کہا ہے. اس عمل کو ایاک والاسبال فإنہ من المخیلہ، طبرانی کی حدیث. اسبال سے بچو، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ عمل ہی تکبر. اب وہ تعویل باطل ہو گئی کہ تکبر کی نیت سے کرے گا تو ناجائز ہے اور تکبر کی نیت نہ ہو تو پھر جائز ہے. نہیں، یہ عمل ہی تکبر. آپ یہ سمجھے کہ بندہ ایک قبر پہ سجدہ کر رہا ہے اور کہے میری شرک کی نیت نہیں بھائی، یہ عمل ہی شرک ہے، یہ سجدہ کرنا ہی شرک ہے. تو
تو یہ کبائر میں سے، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس عمل کو دل کی رقت کا باعث قرار دیا۔ ایک شخص نے اپنے دل کی غلظت کا شکوہ کیا کہ دل سخت ہے، دل میں جفا ہے، یہ نرم کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی گناہ کو، یعنی ہر نیکی کرو، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اور پھر ساتھ آپ نے مثال دی اس بال کی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں اور اس کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر اس بال سے بچو گے اور کپڑا اوپر رکھو گے ٹخنوں سے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کو نرم کرے گا۔ نرم دل کون سا ہوتا ہے؟ جو نصیحت قبول کر لے۔ سخت دل کیا ہے؟ جو نصیحت قبول نہ کرے۔ تو وہ دل یقیناً اللہ کا محبوب ہے جو ہمیشہ نصیحت سن کر قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو، قرآن سنے، حدیثیں سنے، اثر نہ ہو، ٹس سے مس نہ ہو اور نصیحت قبول نہ کرے۔ تو یہاں شاہد کیا ہے اس حدیث کو پیش کرنے سے کہ نبی علیہ السلام کی جو ازار کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ کا نیچے کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، اتنا اوپر کہ آدھی پنڈلی تک۔ آدھی پنڈلی سے اوپر ہوگا تو ناجائز ہوگا، نیچے ہو سکتا ہے، ٹخنا اس کی حد ہے۔ ٹخنے سے نیچے ہوگا تو فہو فی النار، وہ جہنم میں۔ اوپر کر لیں، اور کہاں تک اوپر کرے؟ آدھی پنڈلی تک، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک حد متعین کر دی۔ جی باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى۔ اوپر جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نبی علیہ السلام کے اظہار کے بارے میں، تو ایک قصہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، جب ان کو نماز میں جو ہے وہ زخمی کیا گیا اور آپ کے پیٹ تک کو پھاڑ دیا گیا، آنتیں بھی کاٹ دی گئیں، اور بہت ہی ایک نازک حالت تھی، جو چیز پیتے وہ آنتوں سے باہر نکل جاتا۔ تو اسی دوران ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کو بشارتیں دی اور کہا کہ آپ کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، آپ کو اسلام میں قدم حاصل ہے، پرانے مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے، اور پھر اب آپ کو اقتدار دیا گیا تو آپ نے عدل قائم کر دیا، اور اب شہادت آپ کی منتظر ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وَدِدتُّ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا عَلَيَّ، میری یہ خواہش ہے کہ یہ سارا معاملہ برابر برابر چھوٹ جائے۔ ان کارناموں میں خوش نہیں ہو رہا، یہ سارا معاملہ برابری پر چھوٹ جائے، نہ کوئی چیز میرے حق میں جائے نہ میرے خلاف جائے، اور برابری پر اللہ میرا معاملہ چھوڑ دے، حساب و کتاب نہ لے اور برابری پر چھوڑ دے۔ یہ آپ کی تواضع، ورنہ آپ کے کارنامے تاریخ ان سے بھری پڑی، لیکن ہمیشہ آپ نے تواضع اختیار کی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں موجود تھے، کچھ ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے ہیں، امیر المومنین ایسے، امیر المومنین ایسے، ان کا یہ کارنامہ، یہ کارنامہ، اور شیطان بھی اندر جو ہے وہ کچوکے مار رہے کہ واقعی عمر تم بہت بڑے ہو، تیری اصل اوقات کیا ہے، اس قدر تواضع۔ خیر وہ نوجوان یہ تعریفیں کر کے چلا گیا اور آپ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کا لباس ٹخنے سے نیچے تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ، واپس لائے اور فرمایا کہ ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اوپر کرو ٹخنے سے، فإنہ أتقى لربک وأنقى لثوبک، اس کے دو فائدے ہیں، یہ اوپر رکھنا رب کے لیے تقوی اور کپڑے کے لیے صفائی اور پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ، جو اپنے کپڑے کو نیچے گھسیٹے گا اللہ اس کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ام سلمہ نے یہ حدیث سنی، کہا کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم؟ کہا کہ عورتیں اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھیں گی۔ پوچھا کہ نیچے کتنا رکھیں، اپنے پاؤں سے نیچے کتنا رکھیں؟ ایک بالشت؟ فرمایا کہ ایک بالشت ٹھیک ہے۔ ایک ذراع؟ فرمایا کہ ایک ذراع بھی ٹھیک ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا اگر ایک بالشت نیچے لٹکائیں گی تو ہوا آنے سے
کپڑا اٹھ سکتا ہے، پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایک ذرا، پورا ایک بازو کے بقدر ہم نیچے رکھ لیں. فرمایا کہ ہاں ایک بازو تک، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک عورت اس قدر پردہ ہے کہ شریعت نے اس کے پاؤں کو اس قدر ڈھانپا ہے. تو چہرہ کس قدر ڈھانپا جائے گا؟ یہ تو پاؤں کا عالم، سارا حسن تو چہرے میں. جس شریعت نے عورت کے پاؤں کو ڈھانپا کہ پاؤں سے نیچے ایک بازو بھر کپڑے کو لٹکا کے رکھے تاکہ کسی صورت میں پاؤں کے کھلنے کا امکان نہ. بعض اوقات عورت چلتے چلتے گر سکتی ہے، کپڑا اوپر اٹھ سکتا ہے، ہوا سے کپڑا اٹھ سکتا ہے. تو ایسا کوئی امکان ہی نہ ہو. جو شریعت ایک عورت کو اس قدر پردے میں جو ہے وہ محفوظ کرتی ہے پاؤں تک ڈھانپنے میں، تو چہرے کا ڈھانپنے کا کیا عالم ہوگا اور کیا اس کی کیفیت ہوگی. جی آگے جو باب ہے، باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جلسہ کے بارے میں کیا وارد ہوا. جلسہ یہ اس میں حیت ہے، اسم للحیہ، اس میں حیت ہے. معنی آپ کے بیٹھنے کی حیت کیا ہوتی تھی، آپ کس طرح بیٹھا کرتے تھے. جلسہ. عن عباد بن تمیم من عمہ، عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جن کا نام تھا عبداللہ بن زید بن عاصم، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخری. نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، مستلقیا لیٹے ہوئے تھے، فی المسجد مسجد میں، واضعا احدى رجلیہ علی الاخری رکھے ہوئے اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ رکھے ہوئے مسجد میں آپ لیٹے ہوئے تھے. مانا یہ حیت، یہ چت لیٹنا کہلاتا ہے. گردن کے بل یا گدی کے بل چت لیٹنا، یعنی آپ چت لیٹے ہوئے تھے سیدھے، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی. تو اس کا جواز ثابت ہو گیا. ایک حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہے، وَأَن يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ ظَهْرِهِ، کہ بندہ پشت کے بل لیٹا ہو اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھ کے لیٹا ہو، اس سے آپ نے منع فرمایا. اس کی دو حیثیتیں. ایک حیثیت یہ کہ اگر آپ تنہا ہوں یا کچھ ایک اکا دکا ساتھی آپ کے ساتھ ہو اور برہنگی کا خطرہ نہ ہو تو پھر آپ لیٹ سکتے ہیں. کیوں لیٹ سکتے ہیں؟ راحت حاصل کرنے کے لیے. ان بعض اوقات طبیعت اس حالت میں لیٹنے پر آمادہ ہوتی ہے تاکہ تھکاوٹ دور ہو، راحت حاصل ہو جائے. تو راحت کے حصول کے لیے، نہ کہ تکبر کے لیے، تکبر کی نیت ہو تو پھر یہ ممنوع، حرام ہے. پھر راحت کا حصول ہو اور برہنگی کا احساس نہ ہو، ستر پوشی یقینی ہو، تو پھر درست اور جائز. اور بہت زیادہ لوگ نہ ہوں، زیادہ لوگوں کے سامنے اس حالت میں لیٹنا یہ ایک معیوب تصور ہوتا ہے. آپ کو ایک ساتھی دوست اکا دکا پاس موجود ہوں تو یہ عیب شمار نہیں ہوتا، لیکن بھرپور لوگ موجود ہوں، ان کے بیچ میں آپ لیٹے ہوں اس طریقے سے تو یہ عیب شمار ہوتا ہے. تو یہ ایک ادب کی منافی ہے. تو گویا اگر برہنگی کا احساس ہو یا تکبر کی نیت ہو تو پھر اس طرح لیٹنا ناجائز ہے. لیکن اگر تکبر کی نیت نہ ہو بلکہ راحت کا حصول مقصود ہو اور برہنگی کا احساس یقینی طور پر موجود نہ ہو تو پھر لیٹنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. جی. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبى بیدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں کبھی کبھی بیٹھتے تو احتبى بیدیہ اپنے ہاتھوں سے احتبا فرمایا کرتے تھے. یہ احتبا جو ہے حبوہ، یہ بیٹھنے کی ایک مخصوص کیفیت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں کو اٹھا لیں، ان ٹانگوں کو موڑ کر
ٹانگوں کو فولڈ کر کے اٹھا لیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر گھٹنوں کے ساتھ ان کو ہاتھوں کو باندھ لیں تاکہ ایک طرح کی ٹیک حاصل ہو جائے. یہ احتباء. ان احتباء کی دو صورتیں ہیں، ایک احتباء بالیدین اور ایک احتباء بالثوب. کپڑے سے، چادر سے احتباء، یعنی ٹانگوں کو اٹھا کر فولڈ کر کے کمر سے آپ چادر کو لائیں اور گھٹنوں کے ساتھ باندھ دیں. بڑی اچھی ٹیک ہے یہ، یعنی جو پینڈو قسم کے لوگ دیہاتوں میں اس ٹیک کو استعمال کیا کرتے تھے. بلکہ عرب میں یہ مشہور ہے کہ احتباء جو ہے یہ اہل عرب کے لیے دیوار کا کام کرتی ہے. جیسے دیوار سے آپ ٹیک لگا کے راحت اور آرام محسوس کرتے ہیں، اس طرح اگر احتباء کر لیں، ہاتھوں سے ہو یا چادر سے ہو، یہ ٹانگوں کو اٹھا کر کمر سے چادر کو لائیں اور گھٹنوں پر لا کر باندھ دیں. یہ ایک احتباء کی شکل ہے کپڑے سے. اور ایک ہے چادر استعمال نہ ہو بلکہ ہاتھوں سے گھٹنوں کا سہارا لے لیں، یہ بھی ایک احتباء ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس طرح بیٹھا کرتے تھے. اذا جالس فی المسجد احتبا بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ گھٹنوں پر ان کو ٹیک کر سہارا لیا کرتے تھے اور ٹیک لگا لیا کرتے تھے. یہ بیٹھنے کی شکل آپ سے وارد ہے. حالانکہ احتباء کی ممانعت بھی ایک حدیث میں، نہان الاحتباء، لیکن اس میں فی ثوب واحد کی قید ہے کہ ایک کپڑا، ایک چادر انسان نے لی ہو. اس دور میں کپڑے کی قلت تھی. اب ایک بندے کے پاس ایک ہی چادر ہے، وہ اس نے لپیٹی ہوئی ہے، اس میں اگر وہ احتباء کرے گا، اپنے پاؤں کو اٹھا کر احتباء کرے گا تو برہنگی بالکل ممکن، کشف العورہ بالکل اس سے ممکن ہوگا جسے شریعت نے روکا. اور ایک حدیث میں جمعے کے دوران احتباء کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ اس طرح بیٹھنا ایک ٹیک لگانا ہے اور ٹیک سے نیند آ سکتی، تو پھر جمعہ آپ کا چلا جائے گا. خطیب کی باتیں آپ نہیں سن سکیں گے، جبکہ جمعہ سننا کار ثواب ہے. تو احتباء جائز ہے اگر آپ کا احتباء ان تمام جو محاذیر ہیں، برہنگی کا احساس نہ ہو، اور وہ جو جمعے کا مسئلہ، ٹیک کا مسئلہ جمعے کے دوران وہ نہ ہو، تو ان تمام یعنی اعذار کی عدم موجودگی میں احتباء جو ہے وہ درست اور جائز ہے اور نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے. اور بھی آپ کے بیٹھنے کی کیفیتیں احادیث میں وارد ہے، جیسے تربع، آپ کا تربع کرنا، جیسا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر تربع فی مجلسہ حتی تطلع الشمس. فجر کی نماز آپ پڑھتے تو آپ تربع یعنی چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے اور اللہ کا طویل ذکر کرتے سورج کے طلوع ہونے تک. یہ تربع کہلاتا ہے، چوکڑی مار کر بیٹھنا. یہ بیٹھنے کی حیت بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. جی. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. باب ما جاء في تکأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وارد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بارے میں. آپ کا ٹیک لگانا، اسی سے تکیہ، کیونکہ تکیہ ٹیک کا کام دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا ٹیک لگا کر بیٹھنا، اس بارے میں کیا وارد ہوا ہے. اصل میں ٹیک لگانا بظاہر ایک تکبر کی علامت، اگر کبر کی نیت سے نہ ہو بلکہ راحت اور آرام حاصل کرنے کی نیت سے ہو تو پھر جائز ہے. اور اگر ایک بندے کے دل میں کبر ہو اور کبر کا انداز اپنانے کے لیے ٹیک لگائے تو کبر تو ناجائز ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو اگر کبر کی کیفیت، کبر کی نیت ہو اور تکبرانہ انداز ہو پھر ناجائز ہے. تو نبی علیہ السلام سے ٹیک لگانا ثابت ہے بیٹھتے ہوئے، لیکن آپ کا ٹیک لگانا برائے کبر نہیں تھا بلکہ برائے حصول راحت تھا، آرام حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے صحابی فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگائے ہوئے ایک تکیے پر، علی یسارہ ہی، بائیں ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے.
یعنی بائیں ہاتھ سے آپ نے تکیے پر ٹیک لگا رکھی تھی اور اس طرح آپ تشریف فرما تھے. اور بعض احادیث سے دائیں ہاتھ سے بھی ٹیک لگانا ثابت ہے. مانا جسم کی راحت کے لیے. اگر جسم کا تقاضا بائیں ہاتھ سے ٹیک لگانے کا ہو تو بائیں ہاتھ سے لگا لیں, دائیں ہاتھ سے ہو دائیں ہاتھ سے لگا لیں. اگر بائیں ہاتھ سے ٹیک لگاتے ہوئے تھک چکے ہیں تو ٹیک تبدیل کر لیں. تو یہ اس میں ایک مکمل وسعت ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ انداز یعنی تکبر کی نیت سے نہ ہو بلکہ راحت اور آرام حاصل کرنے کی نیت سے ہو. جی. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. جزاک اللہ خیر, احسنت. یہ حدیث ابو بکرہ نبی علیہ السلام کے صحابی ان کی روایت سے ہے اور ابو بکرہ سے ان کے بیٹے عبد الرحمن روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر, میں تمہیں کیوں نہ بتاؤں اکبر الکبائر کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ کبائر بڑے گناہ, اور اکبر بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ. کبائر کبیرہ کی جمع بڑے گناہ, اور اکبر الکبائر وہ گناہ جو بڑوں میں بھی بڑے گناہ ہیں, جو سب سے بڑے گناہ ہیں. تمہیں کیوں نہ بتاؤں ان کے بارے میں. تو آپ کا استفہامی انداز یہ بھی تاکہ علم کی رغبت اور خواہش لوگوں میں بیدار ہو, پیدا ہو, مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں اور سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جائیں اور پوری توجہ سے سنیں. تو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کی کوئی تعریف شرعاً وارد نہیں ہے, مگر علماء نے جو دلائل اکٹھے کیے اس کی روشنی میں کبیرہ گناہ وہ ہے جن میں تین میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو. یا تو جہنم کے عذاب کی وعید, جہنم کے عذاب کی وعید, یا پھر لعنت کہ جو فلاں کام کرے گا اس پر اللہ کی لعنت, یہ عدم مغفرت, یا پھر دنیا میں کوئی حد جیسے چور کا ہاتھ کاٹا جانا, زانی کو سنسار کرنا, یہ سب کبائر ہونے کی علامت ہے. تو علماء نے اپنے اپنے شمار کے مطابق کبیرہ گناہ گنے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث, انہوں نے کتاب الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے, اس میں 70 کبیرہ گناہوں کو شمار کیا, اور بعض علماء نے اس سے زائد بھی شمار کیے ہیں. یہ کبیرہ گناہ. لیکن یہاں اکبر الکبائر کا ذکر, صرف کبیرہ نہیں بلکہ جو سب سے بڑے گناہ ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ, تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں. لوگ بھی سراپا اشتیاق بن گئے, مسئلہ بڑا اہم ہے, ہم کبائر کو پہچانیں بلکہ اکبر الکبائر کو پہچانیں. جب تک پہچانیں گے نہیں بچاؤ کیسے ممکن ہوگا. تو گناہوں کے پہچان اس لیے ضروری ہے تاکہ ان سے بچاؤ اختیار کیا جا سکے اور صیانت اور حفاظت اختیار کی جا سکے. تو لوگ بھی ہمدن گوش ہو گئے اور بڑے شوق سے کہا کیوں نہیں, بتائیے ضرور. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اس کی الوہیت میں, ربوبیت میں, یا اسماء و صفات یا اس کے افعال میں شریک مقرر کرنا, یہ اکبر الکبائر ہے. وعقوق الوالدین, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ بھی اکبر الکبائر میں سے, خالی کبیرہ نہیں ہے بلکہ کبائر میں سے بھی بڑے بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. اور تبھی تو حقوق الوالدین کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ جوڑا. نبی علیہ السلام نے بھی اسی ترتیب سے ذکر کیا. اتنا بھاری گناہ ہے یہ کہ والدین کی نافرمانی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حق کے توحید سے مقرون کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی والدین کے ساتھ احسان اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ مقرون, جس سے اس عمل کی عظمت واضح ہوتی ہے. تو یہ دو گناہ آپ نے ذکر کیے. قال, راوی کہتا ہے وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا, اس کے بعد اللہ کے اٹھ کر بیٹھ گئے جبکہ آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی. آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی, ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے.
اور فرمایا کہ شہادت الزور او قول الزور اکبر الکبائر میں یہ گناہ بھی ہے، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات۔ یہاں او کا لفظ ہے جو برائے تشکیک ہے کہ آپ نے شہادت الزور کہا یا قول الزور کہا، جبکہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے او تشکیک کے صیغے کے بغیر واو کے ساتھ جمع کا صیغہ، شہادت الزور ہے و قول الزور ہے، مانا آپ نے دونوں گناہ ذکر کی، جھوٹی گواہی بھی اکبر الکبائر میں ہے اور جھوٹ بولنا بھی۔ جھوٹی گواہی آپ دو گے تو یہ معاملات کو جو ہے وہ بگاڑنے کا باعث ہوگا، یہ کائنات میں بگاڑ اور فساد برپا کرنے کا باعث ہوگا۔ جھوٹی گواہیوں سے کیا کیا حرمتیں پامال ہوں گی اور کیا کیا لوگوں کی املاک جو ہیں ان پر ناجائز قبضے ہوں گے اور کیسے کیسے قتل کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ ایک بگاڑ ہی بگاڑ ہے، فساد ہی فساد۔ اس طرح جھوٹ بولنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ایاکم الزور ایاکم الکذب فإن الکذب اکذب الحق فإن الکذب تؤدی الی الفجور یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ فسق و فجور کا راستہ کھولتا ہے اور فسق و فجور جہنم کا راستہ کھولتا ہے، مانا جھوٹ انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گناہوں کو، آپ لیٹے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس دو گناہوں کو ذکر کیا۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیتہ سکت، اور اللہ کے پیارے پیغمبر یہ دو گناہ دہراتے رہے، شہادت الزور وقول الزور، شہادت الزور وقول الزور، بار بار کہتے رہے، حتیٰ قلنا، حتیٰ کہ ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، لیتہ سکت، کاش آپ خاموش ہو جائیں، کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ مانا یہ دو گناہ اتنے بھاری ہیں، بھاری بھرکم، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بالتکرار ان کا ذکر کیا، دہراتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کو ترس آیا کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں اور خاموش ہو کر اپنے نفس کو راحت پہنچائیں۔ آپ کا اس طرح زور سے بولنا، ان گناہوں کو ہیبت اور ان کی جو خطورت اس کو عیاں کرنے کے لیے بار بار بول رہے، تو کاش کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں اور کچھ آپ کو سکون اور راحت جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو اس حدیث میں جو اصل موضوع وہ کبائر کا ذکر ہے، مگر امام ترمذی کا یہاں استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، پھر اچانک آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اگلی بات کرنے کے لیے، تو اسے ٹیک لگانے کا جواز ثابت ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ استاد اگر شاگردوں کے بیچ میں بیٹھا ہے اور ٹیک لگا کر ان کو پڑھا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ان کو درس دے رہے ہیں اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو ٹیک لگائے اپنے شاگردوں کو پڑھانا یا کوئی علم بیان کرنا، درس دینا جائز ہے، درست ہے۔ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر درس دے رہے تھے، پھر اچانک آپ نے ٹیک چھوڑ دی، ان مسائل کی خطورت اور ہیبت واضح کرنے کے لیے دوبارہ کیف حدیث سے نبی علیہ السلام کا ٹیک لگانا ثابت ہوا۔ تو ٹیک لگانے کا عمل درست ہے، بات وہی جو شروع میں ہو چکی کہ یہ کبر کا انداز نہ ہو، تکبر ناجائز ہے، لیکن مطلقاً اگر آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے ہے تو پھر یہ جائز و درست ہے۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بارک اللہ فیکم